دیکھیں وہ تو آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے تو وہ تو آپ کو کرنی پڑے گی، وہ کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت حالات ایسے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، کیونکہ اگلے 3 ہفتے 4 ہفتوں میں آپ کے ریزروز جو ہیں جو اس وقت 3.5 ارب ہیں وہ 0 پہ آ جائیں گے. اور پھر آپ کے لیے ایک پہاڑ مشکلوں کا بڑھے گا. آلریڈی جو مشکلیں ہیں اس سے کئی گنا زیادہ مشکلیں ہو جائیں گی. سو یہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بس میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، اس طرح کے حالات میں نے تو پچھلے 50 سال میں نہیں دیکھے. کچھ آرٹیفیشل طریقے جیسے کہ ڈالر پرچیزنگ، اگر مہنگے دام ڈالر پرچیزنگ کا جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم کر سکیں گے، تو وہ کیسے کر سکیں گے؟ دیکھیں اگر ڈالر کو آپ نے مارکیٹ بیسڈ کر دیا تو پھر ڈالر تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس آئے گا نا، آفیشیل چینلز کے تھرو آئے گا. جو ایکسپورٹر اس وقت اپنے ڈالرز باہر بٹھائے ہوئے ہیں انہوں نے وہ لے کے آئیں گے، اور ایک لیول پہ یہ جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ نیچے آنا شروع ہوگا تو اس سے ڈالر کی سپلائی اور بہتر ہو جائے گی. اب ہم مفروضوں پہ بات چیت کرتے ہیں کہ جی ڈالر افغانستان چلے گئے، ڈالر ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے. مین وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے کیپ لگائی تھی تو وہ ڈالر جو ہیں سرکاری چینلز کے بجائے کسی اور چینل میں چلے گئے ہیں، اور اکانومی کو فائدہ پہنچانے کی بجائے اکانومی کو وہ نقصان پہنچا رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ وہ غلط ڈیسیجن سے اربوں خربوں کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، اور یہ نااہل قسم کے سیاستدان جو کر رہے ہیں یہ اکنامک مینجمنٹ، انہوں نے تو تباہی مچا دی ہے. تو آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ سب یہی کہہ رہے تھے، ہم دسمبر میں یہ کہہ رہے تھے کہ اب جو بورڈ ہوگا، کیونکہ کرسمس کی چھٹیاں اس کے بعد کی صورتحال، اور اب مارچ میں وہ بورڈ ہونا تھا آئی ایم ایف کا، تو مارچ میں ہی یہ ڈیسائیڈ ہوگا. تو یہ 3 آپ نے اس دوران کی اسٹریٹجی انہوں نے کیوں ڈیزائن نہیں کی؟ کیونکہ ان کا فوکس ہی آپ نے جیسے کہا اقتصادی فوکس تو ہے نہیں. سارا فوکس تو سیاست پہ ہے کہ کیسے ایک دوسرے کو ایلیمنیٹ کیا جائے، کیسے جیلوں میں ڈالا جائے. پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت سرحدوں پہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، دہشت گردی اپنا سر اٹھا رہی ہے. ادھر ہم یہ کھیل رہے ہیں کرسی کی جنگ.